اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ with the mercy and grace of Allah a person will reach in Jannah and in the pleasure of Allah. آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. ایک تو آپ کو بتایا نا شیطان کیسے آپ کو جہنم میں لے آیا ہے، آپ بتا دیا کہ کیسے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. That is the path of انبیاء and اولیاء and صالحین and صحابہ. Now پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ What will be the effect of تزکیے کا فائدہ؟ What will be the effects of purification؟ یہ دیکھیں، برزخ میں آپ جائیں گے اچھا مقام مل گا، قبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ برزخ نظر مثال کے طور پر. ادروائز او حفرۃ من نیران، جہنم کا گڑھا. یہاں لوگ کہتے ہیں گرمی گرمی پنکھا لگاؤ، جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا؟ اینڈ دین the effect of the purification، اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش، انڈر دا شیڈ آف دا عرش آف اللہ. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سنا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، بڑا لمبا دن ہے یہ، تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نیک بندے ولی کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دو بندے باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں تھوڑی لمبی ہو جائیں، اتنا ہی قیامت کا دن 50,000 بیت جائیں گے. This is actually. So the difference is only you have to die. بس مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد پھر عیش ہی عیش ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن on the day of judgment there will be members, pulpits of light. نور اور موتیوں کے ممبر بچھائے جائیں گے کہ انبیاء یہاں تشریف رکھیں. For انبیاء علیہ السلام there will be members, there will be pulpits of نور and diamonds and rubies. نبیوں کے لیے یہ، اگر عام ولیوں کے لیے عرش کے نیچے جگہ ہے تو پھر انبیاء کا تو آپ پھر اندازہ لگائیں. So prophets and انبیاء are going to sit on the pulpits. انبیاء نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. ون ممبر، ایک ممبر خالی ہے، یہاں ممبر ہے، یہ ممبر پڑا ہوا ہے، یہ ممبر مساجد، تو ایک ممبر خالی پڑا ہوا ہے سب انبیاء کی ممبروں میں. ون ممبر از ایمپٹی، all انبیاء are sitting on their pulpits. ایک ممبر خالی پڑا ہوا ہے. اینجل فرشتے آتے ہیں حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ جو بڑا ممبر ہے وہاں تشریف فرما، وہ ہے آپ کی جگہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، معذرت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری عزت دے، تمہارا درجہ بلند کرے. میں اپنی امت کے ساتھ جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے اور پل صراط پہ ہے، یا میں وہاں کھڑا ہوں گا، یا میزان کے پاس جہاں ترازو ہے یا وہاں کھڑا ہوں گا، یا حوض کوثر میں کھڑا ہوں گا. میں گرمی اگر پہنچے گی میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں ممبر پر نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ شاید اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم دے دے کہ جنت میں چلے جاؤ، اور میں اپنی امت کو یہاں چھوڑ کے نہیں جانا تھا، اس لیے میں ممبر پر نہیں بیٹھ رہا. وہ ہستی مقام محمود، صاحب مقام محمود، وہ تو اتنا بڑا ممبر، جس سے بڑا ممبر کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیں. اور آج امتی کہے میں داڑھی کیسے رکھوں، میں پگڑی کیسے باندھوں، میں دین کے پہ کیسے چلوں، میں سنت پہ کیسے چلوں. یہ تھوڑی سی گندی عزت، یہ کوئی عزت والی عزت نہیں ہے. یہ دنیا داروں کی عزت کیا ہے؟ یہ گندی عزت چھوڑنے کے لیے بندہ تیار نہیں. اور وہ پاک ہستی ممبر پر نہیں بیٹھ رہے کہ مبادہ کہ اللہ پاک جنت میں نہ بھیج دے ہم مجھے، کہ اللہ کہیں کہ یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جائیں جنت میں، ان کا حساب کتاب میں لوں گا. فرماتے نہیں، میں انہی کے ساتھ کبھی میزان پر کھڑے ہیں، دیکھ رہے امت کو جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے، فرشتوں وہ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہو گیا، اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے. اور وہاں بخاری شریف میں یہ بھی آتا ہے there will be people، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام فرمائیں گے آنے دو ان کو. فرشتے کہیں گے یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو آپ کے جانے کے بعد چھوڑ دیا ہے. ان کو تو دوسرے طریقے اچھے لگتے تھے، دوسرے دینوں اچھے لگتے تھے، they liked other things. انہوں نے خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آئے گا ان پر، اتنی ناراضگی کا کہ آپ علیہ السلام فرمائیں گے سحقاً، ان کو دور کرو میری نظروں سے، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، انہوں نے میری امت کو اور میری امت کے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور یہ خود جو ہے یہ عاشق بن کے آ رہے ہیں. فرمایا فرشتے ان کو واپس لے جائیں گے. they won't be able to come. so there will be scenes like this on the day of judgment.
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ جنت میں وہ یعنی ڈے آف ججمنٹ. پھر اس کے بعد جنت کا مقام آئے گا, ادروائز ہیل فائر, دین دا کلوزنس اینڈ دا پلیجر آف اللہ. پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ایک رستہ یہ ہے میرے بھائیوں, مائی ینگ بردرز, سسٹرز, مدرز, whoever is listening, ایک رستہ شیطان کا ہے جو ابھی آپ کو دکھایا ہے پہلے. اب آپ کیا کریں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا کروں, what shall I do. آپ کیا کریں؟ آپ کے پر ذمہ داری پڑ گئی. اب you have the responsibility on the shoulders no matter what others are doing. آپ اب یہ کریں کہ 15 منٹ نماز کے بعد جو ہے وہ دیں. 15 minutes individually someone will sit and explain to you how you can start your journey to Allah subhanahu wa ta'ala free of charge. نام دے رہے. اور دوسرا تو یہ بتا دیا نا آپ کو شیطان کا, ورنہ وہ تو پیسے نہیں لیتا. شیطان بھی پیسے نہیں لیتا, ہم بھی پیسے نہیں لیتے. وہ تو فری میں جہنم میں بندے کو مارتا ہے, اس کا یہی کامیابی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں, ہماری سب سے بڑی وہی تنخواہ ہے. اور اللہ پاک خوش ہو جائے تو پیسے لینے کے بندے کامیاب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں نا ان کو شیطان کی زندگی میں بھی دیکھیں, وہ بھی پیسے لے کے اپنا رستہ نہیں بتاتا. اور میں بیٹھ جاؤں آج 10 پاؤنڈ دیں یا میں آپ کو پڑھاؤں گا, اللہ کا رستہ بتاؤں گا. کسی اللہ کے ولی نے آج تک جو ہے پیسے لے کے اللہ کا رستہ نہیں بتایا. ایک ہے امامت کرنا, قرآن پڑھانا اور تعویذ وغیرہ دینا, وہ اور چیزیں ہیں. ایک اللہ کا رستہ بتانا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچنا ہے. اس کے لیے پھر ان اجری الا علی اللہ, اللہ اکبر اجر. باقی کوئی مؤذن ہے, کوئی امام ہے, کوئی عامل ہے, تو ان کا رزق حلال ہے. سب سے بہتر کسی ایک حدیث بھی ہے, یاد رکھے ایک حدیث بھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن پر جو بندہ پیسے پڑھا کے اس وقت کے پیسے لے وہ کیسی کمائی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ سب سے پاک کمائی ہے. کیونکہ دیکھیں نا جو بندہ کام کرتا ہے اس کی وجہ سے کمائی پاک ناپاک ہوتی ہے. ایک بندہ شراب بیچتا ہے تو پیسے تو وہ نوٹ تو خراب نہیں نا, جو بیچی ہے چیز اس نے وہ خراب ہے نا, تو وہ کمائی ناپاک ہو جاتی ہے. تو ایک اپنا وقت قرآن پڑھانے میں صرف کرتا ہے, تو وہ امام علوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے روح المعانی میں یہ حدیث لکھی ہے کہ یعنی قرآن پڑھانے پر جو ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے وہ, تو وہ بندہ یعنی لے سکتا ہے. تو ان کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا رستہ آپ نے بتانا ہے کسی کو, تو وہ اس کا طریقہ پھر آپ پیسے لیں گے تو لوگ نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے نا, اب دیکھیں نا میکڈونلڈز والے وہ ٹیسکو والے سیل لگاتے ہیں تو وہ ایزڈا والے اس کا مقابلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی دیں گے. تو آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے شیطان, وہ تو پیسے نہیں لے رہا جہنم میں بھیجنے کے لیے. آپ جب لوگوں سے پیسے لیں گے گاہک تو ویسے ہی کم ہو جائیں گے. تو آپ اپنے کمپیٹیٹر کے حساب سے جو آپ کے مقابلے پہ کام کر رہا ہے شیطان, وہ کہتا ہے بھائی بھائی یہی میری تنخواہ ہے کہ یہ میں لأغوینہم اجمعین, سب کو میں جہنم میں پہنچا دوں گا, یہ سمجھتا ہے میری تنخواہ ہے وہ. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سب کو جنت میں پہنچا دوں, یہی میری سب سے بڑی خوشی اور اللہ کی رضا ہے. تو یہ طریقہ ہے. تو ایک یہ رستہ ہے شیطان کا جو ابھی میں نے پہلے بھی دکھایا تھا آپ کو, I showed you before. دوسرا بھی بتایا آپ کو, actually the path to the pleasure of Allah.